بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپ سیکس آن لائن سپورٹس پروگرام۔ پیارے بچوں، اسکول ہو گئے بند مگر عزم اپنا ہے بلند، رکھیں گے اپنا خیال مگر پڑھائی بھی ہوگی ساتھ ساتھ۔ ایپ سیکس آن لائن سپورٹس پروگرام کے ساتھ پڑھائی کا یہ سلسلہ رہے گا جاری۔ آج کا یہ لیسن جماعت ہفتم کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائمہ ناز ہوں۔ اردو زبان و قواعد صفحہ نمبر 57 اور صفحہ نمبر 57 پر موضوع ہے استعارہ اور اس کے اجزاء۔ اگر مختصر تعارف دیکھا جائے تو لغت میں عارتاً لینے اور کچھ دیر کو مانگ لینے کو استعارہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا عنوان جیسے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ہے استعارہ اور اس کے اجزاء، جو کہ اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 57 پر موجود ہے۔ تو آئیے بچوں، آغاز کرتے ہیں استعارہ اور اس کے اجزاء کا۔ پیارے بچوں، استعارہ کیا ہے؟ استعارہ کے لغوی معنی جانتے ہیں پہلے۔ استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیز لے لینا۔ عارتاً لینے یا کچھ دیر مانگ لینے کو استعارہ کہتے ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں، مثلا چاند کہہ کر بچہ مراد لینا۔ ٹھیک ہے، چاند کی خوبصورتی بچے کے ساتھ آ رہی ہے اور چاند کہہ کر بچہ مراد لینا، یا رستم کہہ کر بہادر مراد لینا، تو چاند اور رستم دونوں استعارے ہوں گے۔ یہی مثال ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے کہ چاند کہہ کر بچہ مراد لینا۔ چاند کی خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کی وجہ سے بچے کو مراد لیا جا رہا ہے، اور رستم کی بہادری کی وجہ سے رستم کہہ کر کسی شخص کو بہادر مراد لیا جا رہا ہے۔ ارکان استعارہ۔ استعارہ کے کتنے ارکان ہیں؟ پیارے بچوں، استعارہ کے 3 ارکان ہیں: مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ آئیے مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلا ارکان ہمارے پاس آ رہا ہے مستعار لے۔ مستعار لے کی تعریف دیکھتے ہیں، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے۔ وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے۔ مثال دیکھتے ہیں، میرا چاند سو رہا ہے۔ تو اس پورے جملے میں میرا چاند سو رہا ہے سے مراد ہے بیٹا، اور بیٹا ہوگا مستعار لے۔ مستعار منہ دوسرا رکن ہے۔ مستعار منہ وہ شخص یا چیز جسے مستعار لیا جائے۔ وہ شخص یا چیز جسے مستعار لیا جائے، جسے ادھارا لیا جائے۔ میرا چاند سو رہا ہے، ہم نے پچھلے جملے میں دیکھا تھا میرا چاند سو رہا سے مراد جو بیٹا تھا وہ مستعار لے تھا۔ اور اب ہمارے پاس چاند مستعار منہ ہے۔ مستعار منہ وہ شخص یا چیز، یہ چیز، تو چاند وہ شخص یا چیز بن گیا ہے جو مستعار لیا جا رہا ہے، تو چاند اس جملے میں مستعار منہ بنے گا۔ تیسرا رکن ہے وجہ جامع۔ وجہ جامع وہ مشترک خوبی جو مستعار لے اور مستعار منہ میں پائی جائے، یعنی کہ جو پچھلے 2 رکن ہم نے دیکھے ہیں، مستعار لے اور مستعار منہ۔ مستعار لے وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ بولا جائے، اور مستعار منہ وہ شخص یا چیز جسے مستعار لیا گیا ہو۔ یہ دونوں خوبیاں جب پائی جائیں گی تو وہ کیا بن جائے گا؟ وجہ جامع بن جائے گا، ان دونوں کو مشترک کرنے کی وجہ بن جائے گا۔ میرا چاند سو رہا ہے، اس جملے کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا۔ میرا چاند سو رہا میں بیٹا مستعار لے مراد لیا گیا تھا،
چاند مستعار منہ لیا گیا تھا اور چاند کی خوبصورتی وجہ جامع ہے. ٹھیک ہے بچوں، چاند کی خوبصورتی وجہ جامع ہے جو کہ مستعار لے اور مستعار منہ دونوں کو آپس میں مشترکہ جوڑا جا رہا ہے. خوبصورتی کے باعث بیٹا چاند کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو جو وجہ جامع ہے، جو مشترکہ خوبی پائی گئی ہے، مشترکہ بات پائی گئی ہے، وہ خوبصورتی ہے. پیارے بچوں، ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ استعارہ مجازی معنوں میں ہوتا ہے اور اس کی بنیاد خیال ہوتی ہے. خیال پر اس کی بنیاد ہوتی ہے. جیسے میرا چاند خوبصورت ہے یا میرا چاند سو رہا ہے، تو چاند بیسیکلی ایک خیال ہے، تو اس خیال کی بنیاد پر یہ استعارہ کہلائے گا. تھوڑی مشق کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ استعارہ کے اجزاء ہمارے کلیئر ہو گئے یا نہیں. سب سے پہلا جملہ آ رہا ہے، ماں اپنے چاند کو دیکھ کر خوش ہو گئی. اب اس میں سے ہم نے مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع ڈھونڈنا ہے. تو ماں اپنے چاند کو دیکھ کر خوش ہوگی، یعنی کہ ماں کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ یقیناً اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی ہے. تو بیٹا کیا ہو گیا؟ مستعار لے ہو گیا. اور چاند جو مستعار منہ بنے گا، خوبصورتی ہے چاند، چاند مستعار منہ جس کو ہم نے ادھار لیا ہے، اور خوبصورتی ان دونوں کو جمع کرنے کا باعث بن رہی ہے جو کہ وجہ جامع بنے گی. اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، اس کی آنکھوں سے موتی بہنے لگے. اس کی آنکھوں سے موتی بہنے لگے. اب اس جملے میں بھی ہم نے مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع تلاش کرنے ہیں. تو اس کی آنکھوں سے موتی بہنے لگے، تو مستعار لے بنے گا آنسو. آنسو مستعار لے اور موتی مستعار منہ اور چمک، آنسوؤں کی جو چمک ہے وہ وجہ جامع بنے گی. پاکستانی شاہین کرکٹ کے میدان میں سب سے آگے ہیں. اب اس جملے میں مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع تلاش کرنی ہے ہم نے. پاکستانی شاہین کرکٹ کے میدان میں سب سے آگے ہیں، تو یقیناً مستعار لے پاکستانی کرکٹر مراد لیا جا رہا ہے. پاکستانی کرکٹر مستعار لے ہوں گے. اور شاہین، شاہین جو بہادری کی وجہ سے شاہین ہے، مستعار منہ ہے. اور جو بہادری ہے بیسیکلی اس دونوں مستعار لے اور مستعار منہ کو جوڑنے کا جو باعث بن رہی ہے وہ ان کی بہادری ہے. اسی بہادری کی وجہ سے وہ کرکٹ کے میدان میں آگے ہیں، تو بہادری وجہ جامع کہلائے گی. پیارے بچوں، ان جملوں کو سمجھنے کے بعد یقیناً آپ صفحہ نمبر 57 پر دی گئی مشق کو آسانی سے حل کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی استعارہ اور اس کے اجزاء کی اسائنمنٹ اختتام پذیر ہوتی ہے. پیارے بچوں، صفحہ نمبر 57 پر موجود مشق کو اپنی کتاب پر حل کیجیے گا اور ان میں سے کوئی سے 3 جملے اپنی کاپی میں تحریر کیجیے گا. اسائنمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شکریہ.